ہمارے یہاں عدم استحکام جو ہے وہ سیاسی طور پر اتنا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ بے شک معیشت سمی بوس ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے نہیں لگتا 14 کے الیکشن کے بعد 2023 کے الیکشنز کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں, بٹ ہمیں معیشت کے حوالے سے ہم بالکل سوچتے نہیں ہیں. Like we have no 50-year planning or no 20-year planning. But unfortunately ایک political war mongering جو ہے وہ اتنی ہم زیادہ کرتے ہیں without any consent کہ بھئی عوام کا کیا ہوگا, یا ان کا مطلب ہے ان کا کیا ہوگا اگر معیشت زمین بوز ہو جائے. تو دیکھیں میرے خیال سے پاکستان کی سیاست آف لیٹ جو ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے. ایک قبر ہے, دو لوگ ہیں, تخت ہے یا تختہ ہے. آپ یا تو پرائم منسٹر ہیں یا آپ جیل یا ایگزائل میں. تو جب یہ چوائسز ہوتی ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر آپ الیکشن ہار گئے اور دوسرا آ گیا تو آپ پارلیمان میں بیٹھ کے تقریریں یا تنقید نہیں کریں گے, آپ جیل میں ہوں گے یا آپ ایگزائل میں ہوں گے, تو پھر یہ آئین کے تقاضے اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم رہی ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہو پایا اور کسی بھی طرح سے پارلیمانی سیاست اور ڈیموکریسی جو ہے وہ تو آگے بڑھ نہیں پائی ہے. اور یہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے سے سلسلہ اگر ہم یہ والا فیز لے لیں, ویسے تو تاریخ جو ہے ہماری بہت بری ہے اوور آل بھی, تو یہ لگتا ہے ایک دوسرے سے اب یہ اس طرح بھیڑ چکے ہیں کہ یہ دشمنی کی حد تک اب بات چلی گئی ہے. اور اسی وجہ سے جو معاشی فیصلے بھی ہیں ان کو سیاسی بنیادوں پہ کیا جاتا ہے, because such is the desperation to come into or stay in power. Exactly. Because the consequence of not being in power is jail, is exile. تو اس لیے یہ نہیں ہونے چاہیے چوائسز کہ آپ, کیونکہ پھر یہ چوائسز جب ہوتے ہیں تو پھر ظاہر آئین اور عوام کے مسائل سے بات ہٹ کے اپنے سروائیول کی طرف چلی جاتی ہے. But I just want, Haider, I just want to point, I completely agree with you, totally respect what you're saying, but I just want to point out ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں جب لیٹس ٹیک اٹ پرانی حکومت میں, لیٹس سے جب پرانی حکومت لائک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, میاں نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے, ہی لیفٹ دا پارلیمنٹ. ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. مطلب انہوں نے ایسا کوئی رقص نہیں مچایا کہ ساری کی ساری میری حکومت جائے گی, میں اسمبلی, اینڈ ہی کوڈ ہیو ڈن اٹ بیکاز ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. اسمبلیاں بھی تحلیل کروں گا, ایسا بھی کروں گا, ویسا بھی کروں گا, سب کچھ زمین بوس کر دوں گا, نہیں چلنے دوں گا اس سسٹم کو. یہ ایک ہمارے پاس ویلڈ ایگزامپل ہے. ان کی حکومت چلی, انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا, شاہد خاقان عباسی بیکیم دا پرائم منسٹر, انہوں نے اپنا پورا ٹینیور پورا کیا. یہی آپشن تحریک انصاف کے پاس بھی تھا, ایسا نہیں تھا. مجھے نہیں پتا who was advising them, like we know کہ who was advising them, اور I mean اس کا پھر انجام بھی ہم نے دیکھ لیا, لیکن they had an opportunity. ان کو کس نے کہا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیں, جو وہ کر نہیں سکتے. ایک آئینی بحران پیدا کر دیا, اپوزیشن میں بیٹھتے, چپ کر کے وہاں لڑتے, اپنا موقف دیتے, پورا کھلا میدان چھوڑ چھاڑ کے دے مار 4.5 سڑکوں پر. دیکھیں اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آئی تھنک کہ یہ کچھ سوچا کہ کچھ عمریں ایسی ہیں اور کچھ مزاج بھی ایسا ہے, اور پہلے دن جو ہے آئی تھنک کہ کچھ تھوڑی انکریجمنٹ بھی مل گئی جب خود سے کچھ آرگینک سپورٹ نظر آئی, تو کہ آئی تھنک کہ یہ راستہ پھر لیا گیا جو آل اور نتھنگ کا تھا, اور جس میں کیونکہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے اس کی نیگیشن میں تھا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ when you get booted out تو آپ کو پھر you have to skip a turn, you have to then cut a new deal and you have to be a good boy before you can come back. اور یہاں پہ جو ہے وہ بیڈ بوائے والا اپروچ لیا گیا ایز اف کہ all or nothing ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی جو پارٹیز ہیں وہ ان میں ایک لیگیسی اور ڈائنسٹی ہے, وہ آگے کی جنریشن وہ آگے تک اپنی سیاست دیکھتے ہیں, وہ ایک they can skip a turn. یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ آئی تھنک یہ سوچ تھی کہ جیسے ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے, اور پھر آئی گیس اس طرح کی سپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو روز نہیں ہوتا, تو اس کو کیش کرنا ضروری ہے. حالانکہ پاکستان کی تاریخ کے اور ہسٹری آف پریسیڈنٹ کے وہ بالکل برعکس جا رہے تھے, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا, سب میں شیر جیسی آنکھ, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب,
क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।